وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی ام حسبتم ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتینا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. محترم حاضرین، یہ سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. سورہ کہف یہ قرآن مجید کی ان سورتوں میں سے ایک ہے جو ابتدائی اسلام میں نازل ہوئی، بلکہ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، کہف، مریم، طٰہٰ اور انبیاء یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی 7 سورتوں میں سے ایک ہے. سورہ کہف یقیناً اس کا ایک الگ مقام شریعت اسلامیہ کے اندر بیان کیا گیا. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دجال کا ذکر کیا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی دجال کو پا لے تو اس سورہ کہف کو اس کے سامنے تلاوت کرے، یا دوسری روایت کے اندر کہ اس کے شروع کی آیتوں کو اس پر تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے اس انسان کو بچا لے گا. بلکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ جس آدمی نے سورہ کہف کی شروعات کی 10 آیتوں کو یاد کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. یہ سورت ان سورتوں میں سے ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور اس کی برکت کا نزول حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا. حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر قصہ بیان کرنے لگے. کہنے لگے کہ میں اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک میرے گھر میں جو گھوڑا تھا وہ بدکنے لگا، تو کیونکہ میرا بچہ اسی گھوڑے کے قریب تھا، میں جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی بدکنے کی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر کچھ ایسے بادل ہیں جو بالکل قریب ہیں اور انہیں دیکھ کر گھوڑا گھبرا رہا ہے. تو انہوں نے جیسا ہی یہ قصہ اللہ کے نبی کے سامنے بیان کیا تو آپ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے سکینت تھی جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے تم پر نازل ہو رہی تھی، اور سکینت سے مراد یہاں فرشتوں کی جماعت کو لیا گیا، یعنی اس بادل کے اندر فرشتوں کی ایک جماعت تھی جو تمہارے سورہ کہف کی تلاوت کو سننے اتنے قریب آئے تھی. لہذا اس اعتبار سے یہ سورہ کریمہ بابرکت سوروں میں سے ایک ہے. محترم حاضرین، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قصوں کو بیان کیا ہے. ایک اصحاب کہف کا قصہ، دوسرا ان 2 باغ والوں کا قصہ، اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عبد صالح نیک بندے کا قصہ، اور آخر میں ذوالقرنین کا قصہ. آپ بات کرتے ہیں سورت کی شروعات کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم یہ ہماری عجیب آیتوں میں سے نہیں تھے؟ جی ہاں، جب یہ نوجوان کہف یعنی غار کی طرف گئے اور وہاں پر انہوں نے پناہ لی تو کہا کہ اے ہمارے پروردگار، تو اپنی جانب سے ہم پر رحمت کو نازل کرنا اور ہمارے معاملے کو اور ہدایت کو ہمارے لیے آسان کرنا. محترم حاضرین، جب ان آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں یا اصحاب کہف کے قصے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری نصیحتیں اس سے ملتی ہیں. بنیادی طور پر اصحاب کہف کا قصہ سن لیں کہ کچھ نوجوان تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اپنے معاشرے میں خاص کر ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس ذکر کیا جاتا ہے. اس کے زمانے میں شرک کا دور دورہ عام تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اچانک ایک نوجوان کے دل میں ہدایت کو ڈال دیا. جیسے ہی وہ نوجوان ہدایت پاتا ہے، معاشرے میں گندگی کو، شرک کو، بت پرستی کو دیکھتا ہے تو وہ اسے اپنے دل میں کوفت محسوس کرنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بہت سارے نوجوانوں کو ہدایت دے دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، یہ فیصلہ ہے کہ جب سب لوگ ایک منہج پر یا ایک مسلک پر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دیتا ہے. کیونکہ یہ اس وقت ہدایت پر تھے، اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ ان کو دکھایا تھا، تو یہ آپس میں بغیر کسی سبب کے ایک جگہ جڑ گئے، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کی، ایک دوسرے کے بارے میں جانا، پتا چلا کہ سب توحید پرست ہیں. تو لہذا ان توحید پرستوں نے اس شرک کے گڑھ کو اور اس جگہ کو خیر آباد کرنا چاہا اور اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں سے نکلے دور آئے، یہاں تک کہ ایک غار میں انہوں نے پناہ لی. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرامت اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے دیے جانے فضل کا ایک حصہ بننے والے ہیں. آئے غار میں سو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 309 سال کی نیند کو ان پر ڈال دیا، کیونکہ یہ اصل میں اپنی قوم سے بھاگ کر غار کی طرف نہیں بلکہ شرک سے بھاگ کر اللہ کی پناہ میں آئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی پناہ دی کہ 309 سال تک یہ برابر سوتے رہے. قرآن کے اندر آیا ہے کہ یہ اپنی کروٹوں کو پلٹتے تھے. مفسرین نے کہا کہ سال میں ایک مرتبہ یہ اپنی کروٹوں کو پلٹا کرتے، کیونکہ زمین کی فطرت ہے کہ زمین ہر اپنی موجودہ چیز کو جو اس کے قریب ہے اسے کھا جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سال تک ان نوجوانوں کی حفاظت کی. اور ان کے ساتھ ایک جانور تھا جو کتا تھا، جو ان کی صحبت میں نکل کر آیا تھا. وہ کتا غار کے دروازے کے باہر بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مشرق کے جانب اس کا دروازہ، شمال کے جانب غار کا دروازہ تھا. جب بھی سورج اگتا اور غروب ہوتا تو ہلکی سی سورج کی کرنیں غار کے اندر آتی اور جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے جو لوگ وہاں تھے سب کے لیے ان کو ایسے سلا دیا کہ نہ کوئی آدمی اس غار میں جانے کی جرأت کر سکا، نہ کسی کو پتا چلا کہ یہاں پر کچھ ایسے معاملات ہیں. 309 سال کے بعد جب یہ بیدار ہونے کے بعد فطری تقاضوں کے اعتبار سے انہیں بھوک لگی، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ روپے لو، یہ سکے لو اور بازار سے کچھ کھانا خرید کر لانا، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ جن لوگوں سے بھاگ کر ہم آئے تھے وہ کہیں ہمیں دیکھ نہ لیں. انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ نے انہیں ایسے سلا دیا تھا کہ 3 نسلیں گزر چکی تھی، 300 سال کا فاصلہ ہو چکا تھا. محترم حاضرین، اس کے بعد ان میں کئی ایک آدمی جاتا ہے سامان خریدنے، کھانے کی خورد و نوش خریدنے. تو جو اس کی حیات تھی، جو اس کے جسم کا لباس تھا، اس کے ہاتھ میں جو روپے تھے، یہ زمانے والے جانتے تھے یہ تو بہت پرانے ہیں. لوگوں نے حالتیں پوچھی، معلوم کیا، وقت کے دربار اور سرداروں کے پاس لے جایا گیا. تو تب انہیں پتا چلا کہ ہمارے باپ دادا سے جو چند نوجوانوں کے اچانک غائب ہونے کے قصے ہم سنتے تھے، یہ تو ہمارے قریب کے پہاڑ کا حصہ ہے. لہذا سارے لوگ جاتے ہیں، ان اصحاب کہف والے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں. اب اس کے بعد حقیقت میں ان کہف والوں کے ساتھ کیا ہوا اس کے حوالے سے تاریخ خاموش ہے، بلکہ بہت ساری اسراری روایتیں ملتی ہیں. اس کے اندر ذکر کیا گیا کہ ایک مدت تک وہ اسی غار میں تھے. بعض روایتوں میں آیا کہ قوم والوں کو جب پتا چلا، ملاقاتیں ہوئیں، بات چیت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سب کو وہیں پر فوت کر دیا، سب کو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر موت دے دی. اس کے بعد گاؤں کے بعض لوگ کہنے لگے کہ ہم یہاں دیوار بنا دیتے ہیں، بعض نے کہا کہ یہاں پر مسجد بناتے ہیں، تو کہ یہ نیک لوگ تھے لہذا ان کی موجودگی سے برکت لی جائے. محترم حاضرین، یہی مکمل قصہ اصحاب کہف کا ہے. آئیں قصے سے ان نصیحتوں کو ذکر کرتے ہیں جو نصیحتیں تفسیر کے اندر بتائی گئی. سب سے پہلے اللہ نے کہا اذ اول الفتیۃ الی الکہف، کہ ان نوجوانوں نے غار کا ارادہ کیا بلکہ غار سے سہارا لیا. یہاں پر اصل میں دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت تھی. وہ رحمت کیا تھی؟ نیند. کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نیند میں مبتلا کر دیا کہ یہ 309 سال تک سوتے رہے. جیسے کہ بدر کا قصہ بیان کیا گیا تھا، تو صبح میں جنگ ہونی ہے، رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نیند کو صحابہ پر ڈال دیا. ایسے صحابہ رات میں سوئے، کتنے تو ایسے تھے جو جانوروں پر بیٹھ کے سوئے، لیکن اتنا سکون اللہ نے دل میں ڈال دیا تھا کہ اکثر صحابہ کو احتلام ہو گیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ جن بندوں کے ساتھ اللہ رحمت کا معاملہ کرتا ہے، اللہ نیند کو بطور نعمت ان پر ڈال دیتا ہے.
محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کا ڈیفنس کرتا ہے، اللہ ان کا دفاع کرتا ہے۔ ان نوجوان بھاگ کر آئے تو اللہ نے انہیں پناہ دی، اللہ نے انہیں سہارا دیا، اور ایسا سہارا کہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایمان میں، اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں، سچائی کے مسئلے میں، ایمان کے مسئلے میں کیا ہے، ایک زندہ مثال بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا، لہذا سالوں سال ان کے کان میں کوئی چیز داخل ہی نہیں ہوئی۔ آپ تصور کریں کہ جو لوگ سوئے تھے وہ نوجوانوں کی آنکھیں کھلی تھی، لیکن اللہ نے ان کے کانوں کو بند کر دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ نیند کا بڑا گہرا تعلق کان سے ہے، اکثر انسان بیدار کان کی وجہ سے ہوتا ہے، روشنی آ جائے، ہوائیں چلیں، انسان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن جب آوازیں انسان سنتا ہے تو اس کی نیند بیجار ہو جاتی ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کے نوجوانوں کی کانوں کو بند کر دیا تاکہ ان کی نیند میں کسی قسم کا خلل نہ آئے۔ اس لیے دیکھیے کان کی اہمیت اسلام کے اندر اتنی ہے، وہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نوجوان کا ذکر کیا گیا جو فجر کی نماز کو بغیر پڑھے سو گیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ وہ شیطان تھا جس نے آ کر اس کے کان میں پیشاب کیا تھا، کیونکہ جب انسان کان سے غافل ہو جائے یقیناً وہ شیطان کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ اسی کان کی وجہ سے گھبراتا ہے۔ خطرناک چیز کو دیکھ لے تو اسے برداشت کر سکتا ہے، لیکن خوفناک آوازیں یہ بسا اوقات انسان کی موت کی وجہ بن جاتی ہیں۔ تصور کریں کہ عاد و سمود کو انہی کانوں کی ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں کو بند کر دیا اور یہ 309 سال کی نیند میں چلے گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ یہ کبھی داہنے پلٹتے کبھی بائیں پلٹتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جسموں کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، اور یہ زمین کی طبیعت ہے کہ جب تک انسان زمین پر اپنی کروٹوں کو نہیں بدلتا ہے وہ آدمی کیا ہے اپنے جسم کو آرام نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں پر آیت پر غور کریں، اللہ کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ، کہ ہم نے ان کو پلٹا، یعنی نیند کے اندر انسان جو کروٹ بدلتا ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ انسان نیند میں تو بے ہوش ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے کروٹ بدلنے کے بارے میں کوئی ہوش نہیں رہتا۔ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو بندے پر رحم کرتے ہوئے نیند کی حالت میں بندے کو کروٹ بدلنے پر مجبور کرتی ہے، تو کروٹ کا بدلنا یہ انسان کے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں اس لیے یہ بات بیان کی گئی کہ دل کا معاملہ اللہ کے حوالے ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات دل کے اندر ایسی باتوں کو ڈال دیتا ہے، جبکہ انسان کروٹ پلٹتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ دل کا بڑا اس میں دخل ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، پھر اللہ نے کہا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، کہ ان کا کتا، اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ غار کے باہر اپنے پیروں کو پھیلا کر بیٹھ گیا تھا۔ تصور کریں کہ نیک لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی ہے کہ یہ نیک لوگ تھے، اور ان کے ساتھ ایک ایسا نجس جانور کہ جو جانور برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ اس برتن کو دھونا لازم ہے، اور ان میں سے 1 مرتبہ مٹی سے دھونا ضروری ہے۔ ایسا جانور جس جانور کو پالنے سے اسلام نے منع کیا، بلکہ کہا کہ اگر ایسا جانور کسی کے گھر میں موجود ہے تو رحمت کے فرشتے ایسے وقت داخل نہیں ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا۔ کتنے سال ہو گئے، کب یہ واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جب سے اسلام آیا اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہم برابر قرآن میں پڑھتے ہیں، تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا اگر انسان کو نقصان نہ دے یقیناً اسے فائدہ ضرور پہنچاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو نیک لوگ ہیں ان سے انسان کو محبت کرنی چاہیے۔ محترم حاضرین، بات اگر کتے کی جائے، اسلام نے اجازت دی ہے کہ انسان اپنے گھر کی حفاظت کے لیے یا اپنی مویشی ہو یا گھر ہو یا کھیت وغیرہ کے حفاظت کے لیے کتے کو رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بطور شوق کے کتوں کو پالنا یا انہیں اپنا پیٹ جسے پالتو جانور کہتے ہیں اسے بنا لینا، اسلام اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جب ان کو بیدار کیا تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا، کہا کہ ہم کتنا وقت سوئے تھے؟ تو بعض کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے 24 گھنٹے سوئے، بعض کہنے لگے نہیں دن کا ایک پہر سوئے ہیں۔ بہرحال ان میں سے ایک آدمی کو بھیجا گیا۔ جب یہ اپنے گھر سے نکلے تھے تو ساتھ میں روپے پیسے لے کر نکلے تھے، ہاتھ میں پیسے لے کر نکلے تھے۔ انہیں اللہ کے ذات پر بھروسہ ضرور تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا انسان کو اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کرتا، لہذا نکلے تھے، ساتھ میں توشہ لے کر نکلے تھے۔ لہذا مسافر کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے اللہ پر بھروسہ کرے اور بہترین توشہ اختیار کرے، لہذا یہ پیسہ لے کر نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ محترم حاضرین، یہاں پر ایک شریعت کا بڑا مسئلہ وکالت کا ثابت ہوتا ہے۔ پیسے سب نے اکٹھا کیے اور ایک آدمی کو تجارت کی ذمہ داری دی، ایک آدمی کو خرید و فروخت کی ذمہ داری تھی۔ تو اسلام کا اصول ہے کہ اگر چند پارٹنر مل کر تجارت کرنا چاہتے ہیں اور کسی ایک کو وکیل بناتے ہیں، لہذا اس طرح کی وکالت خرید و فروخت میں کرنا جائز ہے۔ بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک سامان کو خریدنے کے لیے سب تھوڑا تھوڑا پیسہ ملا کر خرید سکتے ہیں، اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ نے فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اختلاف کو ذکر کیا جو لوگوں کے درمیان ہے۔ بعض لوگ کہتے کہ اصحاب کہف کے 3 تھے، چوتھا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا کتا تھا، 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لہذا جو غیب کے معاملات ہیں اس میں انسان کو اپنی زبان کو خاموش رکھنا چاہیے، اس میں اپنی زبان کو نہیں کھولنا چاہیے۔ محترم حاضرین، اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی کام تم کرنا چاہو تو پہلے انشاءاللہ کہو، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ یہ سورہ کہف نازل کیوں ہوئی، اگر اس کی وجہ جانیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ مشرکین مکہ نے ارادہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں یا جھوٹے نبی، اس کو پتہ کیا جائے۔ تو لہذا 2 بدبخت کھڑے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک نضر بن حارث تھا، دوسرا عقبہ بن ابی معیط تھا۔ یہ دونوں مدینہ گئے، اللہ کے نبی مکہ میں ہیں، مدینہ گئے اور یہودیوں سے جا کر کہا کہ ہمارے درمیان نبوت کا دعویٰ کرنے والا ایک آیا ہے، تم اہل کتاب ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب عطا کی، کوئی ایسی باتیں بتاؤ جو صرف ایک نبی کو پتا ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو انہوں نے 3 سوالات ان کو بتائے، کہا کہ یہ 3 سوالات جا کر اس سے پوچھنا، اگر وہ شخص جواب دے گا تو مان لینا کہ وہ صحیح نبی ہے، اگر وہ جواب نہ دے پائیں تو وہ ایسا شخص ہے جو اپنی زبانی جمع خرچ کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ان 3 سوالات میں پہلا سوال انہی اصحاب کہف کے نوجوانوں کے بارے میں تھا، کہا کہ جاؤ پوچھو ان چند نوجوانوں کے بارے میں جو ایک زمانے بھر غائب ہوئے، بعد میں اللہ نے ان کو لوٹایا۔ پھر کہا کہ اس آدمی کے بارے میں جا کر پوچھنا جو زمین بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیصلے کو لازم کرنے کے لیے گھوما تھا، یعنی ذی القرنین کے بارے میں۔ اور تیسرا سوال کرتے ہوئے کہا کہ جا کر روح کے بارے میں پوچھنا کہ روح کا مسئلہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ لوگ آئے، مکہ والوں کو جمع کیا، کہا کہ ہم فیصلہ کرنے والے ہیں کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے۔ لہذا مکہ والے جاتے ہیں اور جا کر اللہ کے نبی سے یہ 3 سوال پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں کل اس کے بارے میں بتاؤں گا، مگر آپ انشاءاللہ نہیں کہتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، لہذا آپ نے کل کا وعدہ کیا، 15 دن گزر جاتے ہیں، آسمان سے کوئی وحی نازل نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی نصیحت کرتے ہوئے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے نبی کسی چیز کے بارے میں ایسا نہ کہنا کہ میں کل اس کو کروں گا مگر انشاءاللہ کے ساتھ۔ تو آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، 15 دن تک وہی نازل نہیں ہوئی۔ مشرکین مکہ برابر آپ کا مذاق اڑاتے، کہتے کہ دیکھو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کا وعدہ کیا، 15 دن گزر گئے، کوئی وحی نہیں اتری۔ تو اللہ تعالیٰ نے 15 دن کے بعد یہ مکمل سورہ کہف کو نازل کیا، جس کے اندر ان 3 سوالات کا جواب دیا گیا۔ محترم حاضرین، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس نصیحت سے ایسا پیغام لیا کہ آپ ہمیشہ انشاءاللہ کہا کرتی۔ ایک صحابی رسول حضرت عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر میں ایک حصہ بنایا ہے جہاں میں نمازوں کو پڑھتا ہوں، کتنا بہتر ہوتا کہ آپ آتے اور آ کر اس جگہ نماز پڑھ لیتے تاکہ وہ جگہ میرے لیے برکت والی ہوتی۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ میں اس کو کروں گا۔ تو آپ برابر پہنچے
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو کیا۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے قصہ سنا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان گھر سے نکلے اور کہا کہ میری جو 100 بیویاں ہیں سب کے پاس جاؤں گا اور ان سے جو اولاد ہوگی سب کو اللہ کے راہ میں چھوڑوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جبکہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جو حضرت سلیمان کو یاد دلا رہا تھا کہ آپ انشاءاللہ کہیے، مگر حضرت سلیمان نے نہیں کہا، تو لہذا 9 مہینے کے بعد کسی بھی عورت کو اولاد نہیں ہوئی، صرف ایک عورت کو اولاد ہوئی، وہ بھی آدھا کٹی ہوئی اولاد ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سبق سکھایا کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کی مشیت، اس کے ارادے سے ہی ہوتا ہے، اس لیے انسان کو ہمیشہ انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ انبیاء کے قصے پڑھیں، نبیوں نے ہمیشہ انشاءاللہ کہا۔ حضرت موسیٰ کہتے ستجدنی انشاءاللہ صابرا، جب عبد صالح سے گفتگو ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کہا آپ مجھے علم دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کی بات آئی تو حضرت اسماعیل نے کہا تھا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان آپ مجھے لے جائیے، مجھے ذبح کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں اپنے بھائیوں کو بلاتے ہیں تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ وَقَالُوا ادْخُلُوا مِصْرَ انشاءاللہ آمینین، کہ آپ اولاد کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوجئے، انشاءاللہ آپ امن کے ساتھ رہیں گے۔ محترم حاضرین، یہی وہ انشاءاللہ ہے جو قیامت کی ایک بڑی علامت کو دنیا میں لانے والا۔ ہم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں سنا ہے کہ یاجوج ماجوج کو اللہ نے جب سے پیدا کیا وہ روزانہ جاتے ہیں اور اس دیوار کو کورے دیتے ہیں جسے ذوالقرنین بادشاہ نے بنایا تھا تاکہ وہ زمین میں نہ آئے، وہ برابر جاتے ہیں کورے دیتے ہیں، بس اتنا شغاف ہو جاتا ہے کہ سورج کی کرنیں انہیں نظر آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ اس دیوار کو ہم کل توڑیں گے، چلے جاتے ہیں، لیکن جس دن اللہ چاہے گا وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ اس دیوار کو ہم کل توڑیں گے۔ جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو جتنی دیوار انہوں نے توڑی تھی وہ اپنی حالت پر باقی رہے گی اور ایک انشاءاللہ یہ زمین میں فساد کی وجہ بن جائے گا۔ یقیناً یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ قصہ ہم نے سنا، اس قصے سے ہم کو نصیحت کیا ملتی ہے؟ کچھ بنیادی نصیحتیں اس قصے سے ہم کو ملتی ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ملتی ہے کہ دین کے لیے انسان کو قربانی دینی چاہیے۔ اصحاب کہف کے لوگ اپنے گھر کو چھوڑا، انہوں نے اپنے مال کو چھوڑا، اپنی زمین کو چھوڑا۔ جب تک انسان اللہ کے لیے قربانی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کو وہ پیارا ہو نہیں سکتا۔ کیا صحابہ اکرام نے قربانی نہیں دی؟ کیا صحابہ نے اپنی مال کی، اپنی جان کی اور ہجرت کر کے اپنے گھر والوں کی قربانی نہیں دی؟ دوسری اہم بات کہ نیک لوگوں کی صحبت یہ انسان کو ہمیشہ دین پر باقی رکھتی ہے۔ دوست ایسے لوگوں کو بنائیے جو نیک ہیں۔ اگر آپ عبادت میں کوتا بھی ہیں تو نیک لوگوں کی صحبت آپ کو دین پر باقی رکھے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو اللہ تعالیٰ سے صبح اور شام دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے درخواست کی، کیا کہا؟ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ تعالیٰ تو میرے گھر میں سے میرا ایک وزیر یعنی ساتھی بنا دے۔ کس لیے؟ کیا فرعون سے بات نہیں کر سکتے؟ بلکہ وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اے اللہ میں ہارون کو میرے بھائی کو میرا وزیر اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر تیری تسبیح بیان کر سکیں، ہم دونوں مل کر تجھے یاد کر سکیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کے اچھے دوست، نیک دوست اسے حق پر باقی رکھتے ہیں۔ اس کے بہت سارے قصے مثالیں بہت ساری ملتی ہیں، جیسے آپ نے اس آدمی کے بارے میں سنا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ وہ ایک آدمی کے پاس آیا اور پوچھا کہ اللہ معاف کرے گا؟ کہا کہ نہیں معاف کرے گا، تو 99 کو 100 کر دیا، اس نے اس کو مار دیا۔ پھر ایک عالم کے پاس گیا، پوچھا کہ اللہ اب بھی مجھے معاف کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ پر نیک لوگ رہتے، وہاں جاؤ ان کے ساتھ عبادت کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ وہ اس نیک لوگوں کی، اس نیک آدمی کی تھوڑی سی صحبت تھی کہ وہ خیر کی طرف نکلا اور اللہ تعالیٰ نے بیچ میں اسے وفات دی، مگر وہ جنتی ہوا۔ اس کے علاوہ ان 3 غار والوں کا قصہ ہم نے بارہا سنا کہ وہ غار میں گئے اور پتھر آ کر، چٹان آ کر اوپر رک گئی۔ یہ تینوں کے تینوں نیک تھے، سب کے پاس ایک ایسا عمل تھا، اسی نیک عمل کا وسیلہ لے کر انہوں نے کیا ہے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچایا۔ نیک ہوں تو انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے نیک بیوی کا اختیار کرے۔ نیک عورتیں یہ انسان کے دین میں بڑی مددگار ہوتی ہیں۔
ہم نے ابو الدحدہ رضی اللہ عنہ کا قصہ سنا ہے. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی فلاں فلاں آدمی کا ایک کھجور کا درخت ہے اور وہیں پر میں اپنے کھجور کے باغ کی دیوار بنانا چاہتا ہوں مگر وہ اپنا درخت مجھے بیچ نہیں رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہارے اس درخت کو خریدنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے باغ کی دیوار یہاں باندھنا چاہتے ہیں. تو اس نے منع کر دیا کہ میں نہیں دے سکتا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کھجور کے درخت کو دے دو, اللہ جنت میں تم کو ایک کھجور کا درخت دے گا. تب بھی اس نے انکار کیا. جیسے حضرت ابو الدحدہ نے اس بات کو سنا تو اس کھجور والے آدمی کے پاس گئے, کہا کہ یہ میرا باغ جانتے ہو, حالانکہ باغ بہت بڑا تھا, بڑا خوبصورت تھا, بلکہ مدینہ کے اندر جو قیمتی باغات تھے ان میں سے ایک تھا. کہا کہ اس درخت کو مجھے دے دو, یہ سارا باغ میں تم کو دے دوں گا. تو لہذا وہ آدمی مان گیا, اپنا سارا باغ دیا, صرف اس ایک کھجور کے درخت کو خرید لیا. آئے اللہ کے نبی پاس, کہا اے اللہ کے نبی میں نے اس کو خرید لیا ہے, یہ اس صحابی کو آپ دے دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو الدحدہ کے بہت سارے باغات یہ جنت کے اندر کھلنے لگے. تو انہوں نے اپنے باغ کو دے کر جنت کے باغوں کو خرید لیا. گھر میں آئے, اپنی بیوی ام دحدہ سے کہتے ہیں اے ام دحدہ گھر سے نکلو, کیونکہ میں نے جنت کے ایک درخت کے بدلے یہ سارے باغات کو بیچ دیا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس نیک عورت پر. اس نے کہا کہ آپ نے بڑی اچھی تجارت کی, آپ نے اس دنیا کو دے کر آخرت کو خرید لیا, بڑی ہی اچھی تجارت کی. یقیناً یہ نیک بیویاں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے خیر کے کام میں مدد کرتی ہیں. تو لہذا نیک لوگوں کی صحبت انسان کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتی ہے. ایک واقعہ, ایک قصہ, ایک نصیحت اصحاب کہف سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جہاں جہاں انسان پر مصیبت آئے وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرے, دنیاوی سہارے نہ تلاش کرے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت آئی, آپ غار کے اندر تھے, مشرکین مکہ غار کے دروازے پر پہنچے, تو آپ نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ غمزدہ نہ ہو, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہے. اس کے علاوہ ایک نصیحت ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جہاں فتنے فساد ہو انسان کو وہاں رکنا بھی نہیں چاہیے. جہاں شرک کی منڈیاں ہو, جہاں شرک ہو, بدعاتیں ہو, ایسے محلے میں, ایسی گلیوں میں, بلکہ ایسی جگہوں کو چھوڑ کر انسان کو دور بھاگنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ قیامت کے قریب اتنے زیادہ فتنے لوگوں پر نازل کیے جائیں گے کہ انسان, سب سے بہتر انسان وہ ہوگا جو اپنا سارا مال بیچ کر چند بکریوں کو لے گا اور پہاڑ در پہاڑ ان بکریوں کو چلاتے گھومے گا اور بارش کے انتظار میں گھومے گا. اس وقت سب سے محفوظ فتنے سے وہ انسان ہوگا. ایسا ایک وقت بھی آنے والا ہے. تو حدیث بتاتی ہے کہ فتنے جہاں واقع ہوتے ہیں, فتنوں میں انسان کو نہ سننا چاہیے, نہ بیٹھنا چاہیے, نہ وہاں پر کسی معاملے کو کرنا چاہیے, بلکہ انسان کو راہ فرار اختیار کرنا چاہیے. اگر انسان نہیں راہ فرار اختیار کرتا ہے وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر بلایا, تورات دینے کے لیے بلایا. ادھر سامری نے کیا کیا, ایک بچڑے کو بنا دیا جس کے اندر آواز آ رہی تھی, فتنہ تھا. قوم والوں کو چاہیے تھا کہ بھاگ جاتے, مگر وہیں کھڑے رہے, اس کو دیکھتے رہے, یہاں تک کہ سامری نے کہا کہ موسیٰ جس خدا کی عبادت کرتے یہی وہ خدا ہے. سارے اس بت پرستی میں پڑ گئے, صرف فتنے کو دیکھ کر نہ بھاگنے کی وجہ سے. محترم حاضرین, اس کے علاوہ ایک اہم نصیحت جو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ کسی آدمی کے پاس صرف علم کا ہونا کافی نہیں ہے, علم کا ہونا کافی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان اصحاب کہف کے لوگوں کو اللہ نے علم دیا, شرک اور توحید پتہ چلا, کیا اس علم پر انہوں نے اکتفا کیا؟ بلکہ آگے چل کر انہوں نے ہجرت کی, اپنے گھر کو چھوڑا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس دنیا کا سارا علم بھی آ جائے تو اس کے ہدایت کی گارنٹی بالکل نہیں ہوتی ہے, بلکہ ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. محترم حاضرین, یہ کچھ بنیادی نصیحتیں تھیں جو اس صورت سے ہمیں سمجھ میں آتی تھی. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ